اپنے کھانے سے لوگ پوچھتے مالدار کیسے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں اپنی دولت ماں باپ پہ خرچ کرنا شروع کر، اللہ تیرے خزانوں میں دولت کے ڈھیر لگا ڈالے۔ سبحان اللہ۔ عزت یوں ہی اس میں کسی کی دعائیں شامل ہوتی ہیں، ترقیاں یوں ہی نہیں ملا کرتی، اس میں کسی کے راتوں کے سجدے لگے ہوتے ہیں، کسی کی آنکھوں کے آنسو لگے ہوتے ہیں، تب تم کہیں جا کر کے کسی معیار پر پہنچتے ہو۔ منور رانا نے کہا تھا بلندیوں کا بڑے سے بڑا مقام چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔ خدا کی قسم ماں کی گود سے بلند کوئی شے نہیں ہوتی ہے، باپ کی انگلی سے زیادہ مضبوط کوئی چٹان نہیں ہوتی ہے۔ آج یہ ہے ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں، کل یہ چلے جائیں گے، پھر نہیں آنے والے، پھر نہیں آنے والے۔ ترس جاؤ گے اس آواز کو سننے کے لیے۔ لڑتے نہ ماں باپ سے، کیوں ڈانٹتے ہو ہمیں؟ تم بوڑھے ہو گئے ہو، تمہیں کیا پتا؟ نہ ڈرنا، نہ لڑنا ان سے۔ اگر یہ ڈانٹے بھی نا برا لگتا ہے، جوان ہو، خون گرم ہے، لیکن مزہ تب ہے، برداشت کر لو، برداشت کر لو، پھر جینے کا مزہ آتا ہے۔ یہ لاکھ ستم بھی کرے، برداشت کرو، پھر دیکھ جینے کا کتنا مزہ ہے۔ میرے حضور نے فرمایا تھا جس سے باپ یا ماں اس حال میں دنیا سے گئے کہ وہ اپنی اولاد سے راضی تھے، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا سارے لوگ مجھے تلاش کریں گے، میں اس خوش نصیب شخص کو تلاش کروں گا، میں اس خوش نصیب شخص کو تلاش کروں گا۔ فرماتے اگر وہ مجھے مل گیا، فرماتے میں ڈھونڈ لوں گا۔ استاد زمان علامہ حسن رضا نے کہا تھا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے وہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ ہے وہی حال آپ کا ہوگا۔ حضور فرماتے میں بچوں کے بل اٹھ اٹھ کے دیکھوں گا کوئی میرا امتی جنت سے رہ تو نہیں گیا، لاؤ تو کوئی ایسا پیار کرنے والا یار، لاؤ تو ایسا لاڑ کرنے والا کوئی۔ کہتے میدان قیامت میں میں پنجوں پہ اچھل اچھل کے دیکھوں گا کہیں کوئی ڈھکا چھپا تو نہیں رہ گیا۔ فرماتے جس کے سینے میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا نا، میں اسے جہنم سے نکال کے بھی جنت میں داخل کروں گا، جہنم سے نکال کے اسے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ یہ حضور نے کہا ہے۔ حضور فرماتے میں جس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کے دنیا سے گئے ہوں گے نا، پھر میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا اور اسے اس رب کی بارگاہ میں لاؤں گا اور کہوں گا مالک یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے جس نے اپنے ماں باپ کی رضا حاصل کی، پہلے رب سے بخش لاؤں گا، پھر اس کو پل صراط پار کراؤں گا، کہتے پھر اپنے ہاتھوں سے اسے حوض کوثر کے جام پلاؤں گا، کہتے پھر ہاتھ پکڑ کے میں اسے جنت میں چھوڑ کے آؤں گا۔ خدا کی قسم ہر شخص یہ چاہتا ہے وہ نصیب والا شخص میں ہوں، اللہ مجھے بنا دے۔ اگر آپ خوش نصیب شخص کی طرح بننا چاہتے ہو تو پھر کوشش کرنا ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، کریں گے بولو انشاءاللہ، ماں باپ کی خدمت کریں گے، انشاءاللہ۔ ہاں خدمت کیجیے۔ ایک بات بتا دو، لوگ کہتے ہیں کہ میں بڑی خدمت کرتا ہوں اپنے ابا کی، اور باپ سے اگر پوچھو نا اولاد پیار کرتی ہے کہ نہیں، اگر اولاد ایک وقت کی روٹی بھی نہیں دیتی نا باپ پھر بھی کہتا تینوں ٹائم گھی سے لگا کے دے رہا ہے، باپ پھر بھی کہتا تین ٹائم گھی سے کھلا رہا میرا بیٹا، کیوں؟ ڈر سے نہیں، صرف اس لیے کہ میرا بیٹا رسوا نہ ہو جائے۔ وہ جمعے کے دن مسجد میں آئے گا، لوگوں کے بیچ بیٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے چوک میں، اگر میں نے کہتے ہیں میرا بیٹا مجھے روٹی نہیں دیتا پھر میرا بیٹا کسی چوک میں کھڑے رہنے کے لائق نہیں رہے گا، لوگ تانے دے کے مار دیں گے۔ اس لیے باپ جھوٹی کہتا رہتا میرا بیٹا بڑا اچھا ہے، لیکن اگر سمجھنا ہے نا باپ اچھا ہے کہ بیٹا، تو صرف اتنا سمجھ لینا۔ سردی آ رہی ہے، گاؤں کے اندر عادت ہوتی ہے ہم روڈ پہ آگ جلا ہوتی ہے کہ نہیں، کبھی پرال لگا لی، کبھی کنڈے جلا لیے، کبھی لکڑی جلا لی، جو مل جائے کچھ نہیں ملا چپل ہی جلا لی، کچڑے والے بن جاتے پورے محلے کا پلاسٹک بھی لیا سارا جلا گیا، بیٹھے ہوئے لوگ منہ کالے ہو گئے ہاتھ کالے ہو گئے، مزہ آ رہا ہے آپ کے آگے، جب تک آگے تک بیٹھنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن پھر وہ منزل بھی آتی ہے کہ آگ بجھ جاتی ہے راکھ رہ جاتی ہے، دیکھا ہوگا بولے اگر دیکھا ہوگا تو راکھ ہی رہ جاتی ہے نا تو بس لوگ چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر راکھ رہنے کے بعد بھی کوئی بوڑھا تمہیں راکھ کے پاس بیٹھا دکھے تو سمجھ لینا اس کی اولاد اس کی عزت نہیں کرتی ہے،
اگر اس کی اولاد اس کی عزت کرتی تو یہ بجھی راکھ کے آگے نہیں بیٹھا ہوتا، گھر میں اس کے لیے کمبل لگا ہوتا، رضائی میں بیٹھتا، اس کا جی چاہتا تو چولہے پہ بیٹھ کے روٹی کھاتا۔ لیکن برا ہو اس اولاد کا جس باپ نے پوری زندگی میں ایک چھت بنائی تھی، بڑھاپے میں اس سے وہی چھت چھین لی جاتی ہے اور کہتے ہیں اب بھی تم گھر میں ہی پڑے رہو گے، باہر نکلو۔ یار اس کی پوری زندگی تو باہر گزر گئی، اب تو کم سے کم اسے چھت میں رہنے دیا جائے، اب تو اسے چھت میں رہنے دیا جائے۔ اگر چاہتے ہو اللہ اور اس کا رسول راضی ہو تو ماں باپ کو راضی کرو۔ سنو، اگر بتی ہر جمعرات جلانے جاتے ہو، روز اگر بتیاں سلگانے مزاروں پہ جایا کرتے ہو، سب سے بڑا مزار تیرا باپ ہے، سب سے بڑی دعاؤں کی جنت تیری ماں ہے۔ مزار پہ بعد میں جا، ان کے قدموں میں پہلے بیٹھا کرو۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ماں باپ ناراض ہے تو بلی کی بارگاہ تو کیا کعبے میں بھی جا کے کچھ نہیں مل سکتا۔ ماں باپ کو راضی کر لے، گھر بیٹھے بیٹھے خدا تیری ساری ضرورتیں پورے کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی احمد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، زندہ باد۔ آخری بات اور کہہ جاؤں، یہ میری باتیں وہ تھی جو تمہیں ایک بات یاد رکھنی ہے، اس سے ہٹے تو خیریت نہیں ہے۔ نہ میں یہاں نعرے لگوانے آیا، آپ میرے علاقے کے ہو، میں آپ کے علاقے کا ہوں، مجھے آپ اچھی طرح جانتے ہو، میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہاں کوئی کسی کو سمجھانے بجھانے نہیں آیا تھا، صرف اس لیے آیا تھا تاکہ ہماری زندگی میں جو کمیاں ہیں کم سے کم کسی ایک لیول کی کمیوں سے تو دور ہوا جا سکے، صرف اسی لیے آیا تھا۔ آج بورے بھائی قبر میں ہے، خدا کی رحمتوں کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، ایک دن ہمارا بھی وہی ٹھکانہ بننا ہے۔ خدا را سب سے بڑی تکلیف ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں یہ ہے، اس بات کو سارے بھائی میرے سنیں، باپ کے انتقال کے بعد بھائی بیویوں کے پلو سے ایسے لپٹ جاتے ہیں کہ پھر وہ سارے رشتے بھول جاتے ہیں۔ اگر باپ انتقال کر گیا تو بھائیوں کی ذمہ داری ہے وہ بہنوں کو باپ کا پیار دے۔ وہ میں ہوں یا آپ ہوں، آپ کی گھر کی بات ہو یا میرے گھر کی بات ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہن دروازے پہ آئے باپ کے انتقال کے بعد، بیوی کا اس سے کہے کہ یہ کم آیا کرے اور تو کتے جیسی شکل بنا کے اسے دیکھے، کتے جیسی صورت بنا کے اسے دیکھے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تجھے پتا چلے میری بہن آ رہی ہے تو جیسے باپ بیٹی کے آنے پر خوش ہوتا تھا، تو بہن کے آنے پر مسکرا دے، خدا کی قسم تیرے چہرے میں اسے باپ کا چہرہ نظر آ جائے گا، تیری مسکراہٹ میں باپ کی مسکراہٹ نظر آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں میں نے باپ کے 40ویں پہ 20 ٹیکے بنوائی تھی، آدھے لاکھ کو کھلایا تھا، ارے لعنت ہو تیرے کھلانے پہ، اگر تیرے اپنے روٹھے بیٹھے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر باپ کا راحت دینا چاہتا ہے تو روٹھے بھائی کو منا لے، باپ کی روح کو تسلی ملے گی، روٹھی بہن کو ملا لے، باپ کو در راضی ملے گا۔ اگر چاہتا ہے کہ قبر میں باپ راضی ہو جائے، ماں کی خدمت کر لے، خدا بھی راضی ہو جائے گا، قبر میں تیرا باپ بھی راضی ہو۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کیجئے گا ماں باپ کے بعد رشتہ داروں کو ان کا رشتہ دینا، وہ بھائی خوش نصیب ہوتا ہے جو بہنوں کو باپ کے بعد باپ کا پیار دے، وہ بھابیاں نصیب والی ہوتی ہیں جو ساس کے بعد نندوں کو ماں کا پیار دے۔ کسی کے کھانے سے البتہ کسی کے آنے سے رزق میں برکت ضرور ہو جایا کرتی ہے۔ وہ کہا تھا نہ کسی نے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، اگر مہمان آتے ہیں اللہ رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ بہنیں لینے نہیں آتی، بہنیں دینے آیا کرتی ہیں۔ جاؤ یقین نہ ہو تو آزما لینا، جس کے گھر میں برکت نہ ہو لیکن بیٹی ہو، برکت نہ ہو بہن ہو، بیٹی بہن کو آگے بٹھانا، مصلی بچھانا اور اس کا دوپٹہ پکڑ کے کہنا مالک اس بیٹی کا صدقہ عطا کر دے، اس بہن کی خیرات دے دے، ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، خدا کی رحمتوں کی بارشیں پہلے شروع ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت انشاءاللہ۔
بولے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اپنے رشتہ داروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورے بھائی قبر میں ہیں، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کی اولاد کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے۔ جتنے بھی محفل میں آ کے بیٹھے ہیں مولا سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، جن کے باحیات ہیں اللہ ان کے باپوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بس جو ہوئے اخلاق ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات آپ نے کہہ دی کہہ جاؤں، بیماریاں یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتی ہیں۔ اللہ جس بندے کو قریب کرنا چاہتا ہے نا اسے بیمار کرتا ہے، کیونکہ بندہ جتنا بیمار ہوتا ہے اتنا ہی رب سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم کسی بیماری کو نحوست نہیں کریں، اپنے رب کی رحمت کریں۔ جب ہم اچھے مضبوط تھے اس کی بارگاہ میں نہ آ سکے، مصیبت میں مبتلا ہوئے تو پھر ہم نے کہا مالک بس اب تو ہی ہے۔ جب ہم نے اتنا کہا تو اس کی رحمتوں نے جھولیاں کھول دی، اور وہ کہتا اب آگے آگے نا تو جاب تجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں کافی۔ اس لیے وہ بندے کو آزماتا ہے تاکہ وہ پلٹ کے اس کی طرف آئے، پلٹ کے اس کی طرف آئے۔ اور دوسری بات، بندہ جب بیماری میں اور جب اس سے کوئی پوچھے کیا حال ہے وہ کہہ دے خدا کا شکر ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرا یار ہو گیا ہے، اب اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں۔ لیٹے لیٹے جنت مل رہی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ آواز آتی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنمے منزل ہی نہیں۔ اور جب ان کے دینے کی بات آئے تو ہم فخر سے کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاکیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں شجرہ پڑھوں گا، میں ہاتھ کا اشارہ کروں گا تو آپ کو سبحان اللہ سمجھ گئے نا؟ بات پکی رہنی چاہیے بیچ میں۔ جب میں ہاتھ کا اشارہ کروں آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی بھی وجہ بتا دوں۔ جب آپ سبحان اللہ کہو گے نا تو مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ سبحان اللہ کہیں گے میں بیچ میں سانس لے لوں گا، مجھے آرام مل جائے گا، آپ کو نیکی مل جائے گی، اور ہو سکتا ہے آپ کی نیکی کے صدقے میں مجھے بھی نیکی مل جائے۔ ذرا بولتے کہتے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ابھی تک چودھری صاحب یہ آپ کے گاؤں کے بچے اتنے اچھے تو جوان کتنے اچھے ہوں گے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، اللہ ان بزرگوں کی عمر میں عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، چلے آگے۔ یہ آپ جو انہیں ڈسپلے کی طرح ہو، اور جتنی ڈسپلے اچھی ہوتی ہے چیز اتنی اچھی لگتی ہے۔ ڈسپلے اچھی ہو تو چائنیز چیز بھی بک جاتی ہے، اور ڈسپلے ٹھیک نہ ہو تو نو کیا کمال ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو آگے والے لوگ ہیں نا آپ کو ذرا اور زیادہ بیدار رہنا، ذرا آگے والے بول دیں سبحان اللہ۔ اتنی تیز آواز نکل رہی ہے، میرا یقین ہے یہ بات آواز مدینے تک جا رہی ہوگی، اور ہمارا عقیدہ یہ جب اللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آپ کرے دل سے، حضور کو جب بھی پکارا کرے دل سے پکارا، مرضی نہیں، فارمیلٹی نہیں، کسی مولوی کے کہنے پہ تم نے پکارا تو کیا پکارا، مزہ تو تمہیں جب خود پکارا۔ عجیب مسئلہ، لوگ کہتے ہیں پٹھان کے نام پہ سبحان اللہ کہو، چودھری صاحب کے نام پہ سبحان اللہ کہو، یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ مصطفیٰ کے نام پہ سبحان اللہ کہو؟ ٹھیک ہے جی، آپ کو صرف سبحان اللہ کہنا، جب میں ہاتھ کا اشارہ کروں گا اس سے کیا ہے سانس لینے کا موقع مل جائے گا۔ بچے بڑے سمجھدار ہیں، انشاءاللہ نہیں پڑھیں، موبائل کم چلائیں تو ان کا فیوچر بڑا مستقبل ہوگا، بڑا روشن ان کا مستقبل ہوگا، ان کا فیوچر بڑا تابناک ہوگا۔ پڑھتے ہیں نا بیٹے،
پڑھنا چاہتے ہو کہ موبائل چلاتے ہو خالی؟ ایک بات بتا دوں تمہیں بھی بیٹے، جو قوم بچپن میں موبائل چلائے گی وہ جوانی میں بھیک مانگے گی. یہ آنے والے 50 سال کا اصول ہے. اگر آنے والے دور کی بھیک سے بچنا ہے، آج کتابیں اٹھا لو، کل کمپیوٹر تمہارے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں. پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اچھا نمبر لایا کرے چیئرمین صاحب، آپ کی بستی میں جو ٹاپ کلاس کیا کرے، پوری بستی کو ٹاپ کیا کرے. نیتا لوگوں کی ذمہ داری ہے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ انعام دیا جانا چاہیے، تاکہ اس سے ہماری نسلوں میں پڑھنے کا شوق پیدا ہو. یہ کرنا چاہیے. بس میں اب بات پوری کر دوں، مجھ سے کہا گیا وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں بھی بیمار آدمی ہوں، روز سفر کرتا ہوں، بس مجھے بھی آج آرام مل جائے گا. ذرا کہیں سبحان اللہ. آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو بھیا؟ ابھی کیا جبریل آئیں گے کہنے کے لیے سبحان اللہ کے لیے؟ میں نے اتنی واضح بات کہہ دی، آپ سبحان اللہ کہو گے مجھے سانس لینے کا موقع ملے. آپ ابھی سے ایسے کر رہے جیسے دھان توترے جم کے آتے ہیں، کہیں باہر نکلیے کہیں ٹھونک جم گئی. ایسا نہ کرے، ذرا سارے بولے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسہ، الیسہ کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عمران، عمران کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے ندان، ندان کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے پار، پار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ.